جو مدح ستائش اور آپ کی جو نعت خوانی ہے جی یہ ایک کار ثواب ہے اور عبادت کا کام ہے۔ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت غزالی بول رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور طبیعت وغیرہ صحیح ہے حضرت؟ جی اللہ کرم۔ ماشاء اللہ۔ بریلی شریف میں ہی ہے؟ ہاں بریلی شریف میں۔ اچھا وقت ہے نا حضرت؟ ذرا 2 منٹ کا کچھ عرض کرنا تھا حضرت۔ جی بتائیے۔ ہاں میں حضرت عرض یہ کر رہا تھا، وہ ابھی ایک مسئلہ ہوا ہے آج سوشل میڈیا پہ، شاید آپ نے دیکھا ہو، وہ پورنیہ کے علاقے میں ایک جلسے میں مولانا شہرا صاحب اور شبیر برکاتی اور کفیل انور بھائی یہ لوگوں کے تعلق سے، تو میں پوچھنا کچھ یہ چاہ رہا تھا حضرت، جیسے سوشل میڈیا پر لوگ ہر طرح کے پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے مفتی شہریار صاحب کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں شبیر بھائی اور کفیل بھائی کے تعلق سے، تو جی کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا کہنا ہے، تو میں نے کہا میں کم علم آدمی کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ فری ہوں تھوڑا سا مفتی صاحب سے بات کروں اگر فری ہوں گے، تو عرض یہ تھی حضرت کہ یہ مفتی صاحب نے جو ممبر شریف پہ جو ان لوگوں کی اصلاح کی ہے اس کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہیں پر، اور وہ بھی مومن ہے اس کا دل ٹوٹ گیا، اس طرح سے حضرت بات کر رہا تو پوچھنا چاہ رہا تھا، فرمائے حضرت۔ یہ ایسا نا سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے تو کچھ خبر ملی ہے، مجھے جی بھی کچھ احباب نے اور بھی کلپ وغیرہ بھی بھیجی ہے، جی اور کیونکہ میں تھوڑا مصروف تھا تعلیم میں، جی میں نے بہت زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیا، جی تو اس میں اصل معاملہ کیا ہوا ہے کچھ مجھے تھوڑا سا بتائیں، کیا معاملہ ہوا وہاں، تو میں اس کے بعد کچھ جواب دوں۔ معاملہ حضرت وہ مطلب شبیر شبیر جو بھائی جو اپنا ان کا انداز ہے وہ اپنا پڑھتے انداز ہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ وہ مطلب ڈیلے کے مطلب ذریعے ڈیلے کے ذریعے پڑھتے ہیں، تو اس میں جس طرح سے وہ جس پڑھتے طرح ہیں سے وہ تو پڑھتے ہیں ایک تو ایک سمجھ لیجئے کہ سمجھ لوگ لیجئے کہ لوگ جھومتے ہیں، جھومتے ہیں، میں یہ تو تو نہیں کہہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس میں کہ لوگ اس میں ناچتے ہیں، لوگ میں تو یہ کہہ ناچتے رہا ہیں، ہوں میں کہ تو یہ کہہ جھومتے رہا ہیں ہوں کہ لوگ، جھومتے ہیں لوگ، تو وہ مطلب وہ ایسے سمجھ لیے تھوڑا سا تھوڑا جھومتے ہیں سا تو جھومتے ہیں تو تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، بھی ہو جاتا ہے، پیسہ لوٹاتے پیسہ ہیں، لوٹاتے تو ہیں، وہی سب تو ہو رہا وہی سب ہوگا، ہو رہا ہوگا، تو تو حالانکہ وہ اس میں تو حالانکہ وہ ویڈیو اس میں میں تو تو حضرت ویڈیو نہیں میں تو ہے، حضرت نہیں ہے، لیکن ویڈیو میں لیکن تو وہی ہے ویڈیو میں تو ماشاءاللہ وہی ہے، صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ اور صاحب وہ آئے ہیں سب اور جو وہ ہے سب جو ہے ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کو، ڈانٹ رہے بس ہیں ان لوگوں وہی کو، ہے، بس وہی تو ہے، اس کے اوپر تو وہ اس کے جو اوپر ہے وہ جو ہے میں جاننا چاہ رہا میں تھا جاننا حضرت، چاہ رہا بس تھا یہی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی جو مدح و ستائش اور آپ کی جو نعت خوانی جی ہے جی یہ قار ثواب ہے اور عبادت کا کام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اعلی ماشاء حضرت اللہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نعت خوانی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے، ماشاء اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش اور آپ کی تعریف اور ثنا خوانی جی یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ماشاء اللہ اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو پسند بھی فرمایا ہے حضرت جی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جی تو خود ایک حدیث پاک جس کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور اس کا جملہ ہے کہ ان اللہ تعالی یؤید ان جبریل یؤید حسان ابن ثابت، کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ حسان کی تائید جو ہے وہ جبریل کرتے رہیں گے، اور ایک جگہ ہے ان اللہ تعالی یؤید حسان ابن ثابت بروح القدسی، کہ اللہ تعالی جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی تائید فرماتا ہے، ما نافہ عن رسول اللہ او فاخرہ، جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ناز بھری باتیں عرض کرتے ہیں، یعنی سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا فعل ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں، بے شک بے شک بے شک، ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، سبحان اللہ۔
और जहां तक मैं समझता हूँ वो शायद पढ़े लिखे भी नहीं है और तलफ़ुज़ भी नहीं जानते हैं उन सारी चीज़ों का, जो तलफ़ुज़ का तर्ज होता है जी वो उनको मालूम भी नहीं है। जी हम जिस काम से जुड़े हुए हैं जी ये भी याद रहे कि उस काम से जुड़ने के बाद उसके ज़रूरी मसाइल का इल्म हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है। बेशक बेशक मिंबर रसूल पर चढ़ने का हक उसी को है जो मिंबर रसूल के आदाब जानता है। जी बेशक बेशक जब तक हमारे अहबाब ने मिंबर को मिंबर रसूल माना तब तक उसका पासो लिहाज रखते रहे, बेशक लेकिन जब से उसको स्टेज कर दिया जी तब से ये सारे हालात दिगर को हो गए हैं। जी जी बेशक और कुछ ऐसे नातखा हैं इसका इनकार नहीं किया जा सकता, उनमें ये भी शामिल है जी कि जिनकी नातखानी के बाद अवाम के अंदर एक होड़दंग मचती है हाँ जी और अजीब किस्म से वो हमारी कौम नौजवान कौम जो है वो उछल कूद करने लगती है जो बिल्कुल आदाबे नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी जी और ये तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारी कौम पहले क्या करती थी, पहले तवाइफ पर पैसा लुटाती थी और उनके और नाच गाने पर रक्सो सुरूद करती थी। जी अब उसके बाद में हमारे कुछ ऐसे शोरा हैं जिन्होंने उसकी रूह को पता नहीं जान लिया है, पकड़ लिया है जी कि वो पहले भी नाचती थी, रक्स करती थी। जी हम कहते हैं झूमना, झूमने का ये तर्ज नहीं होता है जी कि आप हाथों में रुमाल लेकर के उछल कूद करें, जी लफ्ज अली अली बोल करके उधर पैसा लुटाया जा रहा है और इधर जो है जिस्म को थिरकाया जा रहा है। ये सारी चीजें आदाबे नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी समझ गए? जी ये तर्ज जो भी इख्तियार करता है या फिर जो मैं तो नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, डिब्बी के जरिए जो लोग पढ़ते हैं जी उसमें ऐसी आवाज पैदा कर देते हैं, गूंज पैदा कर देते हैं जिससे म्यूजिक की आवाज पैदा होती है। जी तो एक तो ये नाजायज व हराम है। जी भाई सरकार अलैहिस्सलाम की मदो सताइश हुजूर की तारीफ है जो दुनियावी लहवो लैब से बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। बेशक बेशक नातखानी आप संजीदगी से करिए, बेशक नाते पाक आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जी जो पढ़ने का सलीका होता है। जी जी बेशक समझ गए आप? भाई इस्लाम को हम मानते हैं बेशक और इस्लाम में दूसरों की मुशाबहत, फुस्साक फुज्जार की मुशाबहत से हमें रोका गया। अब आप बताइए, आपको मालूम होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमामा शरीफ बांधने के लिए टोपी को लाजिम किया ताकि हमारा अमामा यहूदियों के अमामे के मुशाबे ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुहर्रमुल हराम में 10 यानी यौम आशूर का जो रोजा होता है उसमें आपने फरमाया कि नहीं, नौका भी रखो ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना हो। जी और मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तो ये सारी चीजें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की नातखानी इस अंदाज से की रही है कि लोगों की आंखों से आंसू निकले, लोग संजीदगी से बैठ कर के सुने। सुभान ये क्या होता है कि शोर गुल किया जाए। जी एक बात चीज और समझे कि नहीं जी समझे? जी जी मैं समझ गया। एक चीज और अर्ज करना चाह रहा था हजरत, वो कई लोगों ने ये जो है मुझसे कहा, मेरे क्लोज सर्कल के भी दोस्तों का भी ये सवाल था कि मुफ्ती साहब को वहीं इस्लाह नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ जो है उन्होंने स्टेज पे ही जो है सारी बातें कह दी, क़यामगाह पे ले जाके कह देते। इसके बारे में हुजूर मैं पूछना चाह रहा था कुछ। देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि जी। मैं ये जज्बाती जुमलों से बहुत ज्यादा मुतासर नहीं होता। जी हजरत। मौसूफ को ये अंदाज इख्तियार किए हुए अरसे दराज हो गया जी और शायद मौलाना शहरियार साहब से पहले भी बहुत सारे अफराद ने इनके अंदाजे नातखानी का रद्द किया है। जी समझे कि नहीं समझे? जी 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 और वो अंदाज आप अरसे दराज से लेकर चले आ रहे हैं। चूंकि आपको मालूम है कि कौम हमारा यही अंदाज पसंद करती है और हमारी नजर कहाँ है, उसकी नजर कहाँ है, वो सब लोग जानते हैं। मैं किसी के दिल पर फैसला नहीं कर रहा हूँ, जी जाहिर को देख करके फैसला कर रहा हूँ। जी बात समझे कि नहीं समझे आप? जी जी तो जहां तक मसला इनके अंदाजे नातखानी का है, तो जिस तरीके से महफिल में मजमा आम में बदनज़मी पैदा हुई है जी तो उसकी इस्लाह किसी कोने में बैठ के नहीं की जाएगी। इस्लाह भी वही मजमा आम में होना चाहिए ताकि कौम को भी मालूम हो कि तुमने जो किया है ये तरीका सही है कि गलत है। बेशक हमको कोने में, भाई लोग बड़े आसानी से, आमतौर से लोग वो लोग बोलते हैं कि जो फिक की जबान जानते ही नहीं। जी भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी तौबा भी खुल के होगी, जी जी जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। बेशक। अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया जी जी है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इस्लाह के कमरे में जाके की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा ये आपने कहाँ से सीखा? जी हुजूर, वक्त है एक चीज और पूछना थी हजरत जरा। जी जी वो
کفیل بھائی نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کو جب پتا تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے تعلق سے بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے، جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں جی کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے جی تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل 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 سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. جی اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک بے شک جن کو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. بے شک سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا جی یا موصوف جیسے حضرات، چاہے وہ نظما ہو یا شورا ہو، جی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، جن کی جی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں. جی جی سمجھ گئے نا؟ جن کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے، ہم انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے ہیں. جی حضرت دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. یہ کہنا کہ ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، مبلغ کا ہے، مسلح کا ہے، نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. ماشاءاللہ. تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں جی اور وہ جو ہے اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی نہ آئے، اور اگر آ ہی گئے تھے تو کم سے کم انداز اپنا بدل لیتے. بھئی وہاں ممبر رسول پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے سب کو جاہل اور گنوار سمجھ لیا ہے. جی بھئی اس طریقے سے ہڑدنگ ہوتی ہے. دیکھیں میں بھی اسٹیجوں پر اسٹیج کی دنیا سے، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے اسٹیج بولتے ہیں، حالانکہ وہ ممبر رسول ہے، میں بھی ممبر رسول کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں. جی بات سمجھ گئے نا؟ ہاں بالکل جی حضرت. ہاں، اس لیے میں بھی حالات کو جانتا ہوں. یہ سراسر غلط حالات ہیں اور اہل سنت والجماعت کا غلام غوث بھائی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ ساری آڈیوز ویڈیوز وغیرہ غیر مقلدین وہابیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے سنیوں کا اسٹیج، یہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج بدعقیدہ حد درجہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رافضیت ہے، جی جی نیم رافضیت ہے، غیر مقلدیت ہے، وہابیت ہے. یہ جو ایسے نعت خوانوں کو بلا کر کے گھنٹوں گھنٹوں پوری طریقے سے محفل کو جو ہے وہ عجیب کیفیت میں ڈھال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بالکل جب انسانوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تب خطیب کو لا کے بٹھاتے ہیں. عزیز، سب سے بڑا نقصان اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میری قوم دین سے بالکل جاہل ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے ان کے پاس نا مدرسوں میں آنے کا کوئی ٹائم ہے. جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب ممبر رسول پر اور ممبر پر جو ہے وہ خطیب اور امام بیٹھنے والا ہوتا ہے خطبے کے لیے. جی ان کو لے دے کر موقع ملتا ہے دین سیکھنے کا جلسوں پر. جی اب جلسوں میں بھی یہ ماحول آپ نے قائم کر لیا تو کیا کرو گے بھائی؟ قیامت کے دن کیا کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دکھاؤ گے؟ کم سے کم ان ممبروں کو اور ان پاکیزہ محافل کو تو اپنے اس طرز سے الگ رکھو. کم سے کم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو علماء کی کثرت کے ساتھ تقریریں کروا کر ان کو دین تو سکھاؤ. نعت خوانی کرنا ہے، الحمدللہ کار ثواب ہے. یہ تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حضور نے ان کو ہدیہ دیا تھا. تو کم سے کم حضرت حسان ابن ثابت کا جو طرز تھا اور آپ کا جو انداز تھا ثنا خوانی کا، ایک بار اس کو بھی پڑھ لیں. دیوان حسان کے نام سے بہت سارے دیوان موجود ہیں، ایک بار اس کا بھی مطالعہ کر لیں. اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ صرف حضرت حسان ابن ثابت کا نام استعمال کیا جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز تھا اس طرز کو بھی اختیار کرنا چاہیے نا. جی جی بالکل. پتہ نہیں کون کون سے کلام پڑھے جاتے ہیں، کون کون سا طرز اختیار کیا جاتا ہے، کون کون سی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، کون کون سے حالات میں لے جا کر کے قوم کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سب غیر مناسب چیزیں، سمجھ گیا آپ؟ ان ساری چیزوں پہ جب تک روک نہیں لگے گی اہل سنت والجماعت کا نقصان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بس
صلاح اور فلاح ہم سب کو عطا فرمائے. جی یہ جملہ حضرت اچھا لگا آپ کا. یہ سچی بات ہے. یہ اہل سنت کا حضرت بہت نقصان ہے ان جیسے معاملات سے. میرے کئی دوست آپس میں ہی جو ہے بحث کر رہے تھے, اسی لیے میں نے حضرت جو ہے میں نے سوچا کہ حضرت سے جو ہے چلیے اچھا رہنمائی لے کیا لی آپ نے. جائے. ٹھیک ہے حضرت, دعا کر دیجیے گا میرے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل حضرت خاص میں فرمائے. ریکارڈنگ کر لی ہے, اگر آپ کا حکم ہو تو سنوا دوں لوگوں نہیں کو. ریکارڈنگ کر لیا تو کوئی ایسی بات تو الحمدللہ میں نے بولی بھی نہیں, جی اور بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک, سچی بات شکریہ. کہیں بھی